وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء في معدن أنوار الله ومخزن أسرار الله ومخزن أسرار الله نورا من نور الله وعلى آله وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وعطرة سيدنا وبصيرنا وخبيرنا ومأوانا وملجانا ومأوانا وملجانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومحبوب ربنا ومعشوقنا ومعشوق ربنا صدر العلا نور الهدى كافي الورى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله
رب العزت دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک شافع الجزا احمد محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ رسالت اندر پیش کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین الاحتشام برادران اسلام دعا ہے رب العزت ناچیز کلمہ حق بیان کرنے سنا دے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے سامعین الاحتشام رب العزت اپنے پیارے محبوب اپنے عبد خاص اپنے میٹھے محبوب آمنہ لال امت غمخوار لجبال نبی جس ٹائم آپ نے غار سعود کو ہجرت فرمائی آپ نے نام آپ کا وفادار یار عاشق اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نال آپ نے غار صاحب میں جو ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف راستے سے اندر کافی ساری مشکلات دشواریوں کا سامنا پیش آیا اس آقا علیہ السلام کی ہجرت آقا علیہ السلام کا مکہ مکرمہ کو چھوڑ دے مدینہ منورہ کی طرف بننا رب دی منشا سے مطابق ہے رب العزت کا حکم ہی دیا اور رب العزت نے اپنے پیارے کلام کے اندر آخری پارے کے اندر ارشاد فرمایا ہے لا اقسم بہذا البلد فرمایا محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ تفسیر قرطبی کے اندر صاحب قرطبی نے بیان فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ تُبْرَارَ مدینہ منورہ رب لم یزل سارا جگ سارا زمانہ ساری کائنات اس رب دیا قسمہ چاہے تے رب وحدہ لا شریک مولا اس مقام دی قسم چاہے جس مقام نور آقا علیہ السلام نے قدم رکھا ہوئے اتنا محبوب نال پیار ہر ادا ناز اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی فرمایا محبوب میں اس شہر کی قسم جس شہر کے اندر جو جلوہ فرما ہے جس نے میرے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر رب العزت نے قسم اٹھائی میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر رب العزت نے قسم اٹھائی میرے آقا علیہ السلام غار حرا کے اندر رب العزت نے قرآن نازل فرمائی میرے آقا علیہ السلام جنگ رب العزت نے قرآن نازل فرمائی
میرے آقا علیہ السلام بدر کے اندر رب العزت نے قرآن نازل فرما دیتا. میرے آقا علیہ السلام جنگ احد کے اندر رب العزت نے قرآن نازل فرما دیتا. حنین تبوک غزوات کے اندر جتنے جتنے میرے آقا علیہ السلام قرآن رب نے اتھے نازل فرما دیتا. اگر محبت نہ بیٹھے میرا آقا سبحان اللہ پڑھو. خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا اللہ اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. فرمایا محبوبہ میں گوشت تیرے مکہ شہر کی قسم ہے وانت حل بهذا البلد. فرمایا محبوبہ اس تیرے پاک مدینہ شہر کی قسم ہے. فرمایا یا اللہ تکو کیا ضرورت پئی اپنے محبوب دے مکہ دیا بھی قسم چاہیے رے مدینہ دیا بھی قسم چاہیے رے. سارا زمانہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ رب العزت فرمایا اے میرا محبوبہ اے میں کو تیرا مدینہ ڈاڈا پیار ہے میں کو مکہ نال بھی ڈاڈا پیار ہے کیونکہ تو پیدائش تیری تئی ہے تو پیدا تھا مکہ دے اندر تیری جگہ ولایت مکہ شریف ہے لیکن تیرا روضہ پاک مدینہ پاک دے اندر ہے. فرمایا اس کو بھی میں شان والا بنا دیتا ہے اس کو بھی میں شان والا بنا دیتا ہے. عالی وقار حضرات رب العزت اے محبوب رب العزت نے اپنے پیارے کلام کے اندر قسم چاہے فرمایا محبوبہ میں کو تیری اس شہر مکہ دی قسم ہے میں کو تیرے شہر مدینہ دی قسم ہے. رب العزت نے قسم چاہے فرمایا والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. فرمایا محبوبہ تیرے غلامہ دے جڑے گھوڑے نو چلتے جڑے چنگاریاں اڑ دیے وہ جڑی مٹی اڑ دیے دھوڑ اڑ دیے میں کو سب دھوڑ دی بھی قسم ہے. رب العزت نے اتنے دلا قسم چاہیا کیڑی وجہ تو چاہیا. فرمایا کہ تیری نسبت میرے محبوب دے نال جڑی تھوڑے منہ نہیں اے منہ والے دم ہوئے تھوڑے منہ نہیں اے میرے محبوب دیا آدم عالی وقار حضرات میرے آقا علیہ السلام نے جس ٹائم ہجرت فرمائی رستے دے اندر آقا علیہ السلام بھی نال غار ثور وچ روانہ تے حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق بھی نال اس سفر دے اندر میں رستے دے اندر ایک مکان آیا جنگل دے اندر ایک بڑی عورت جڑی اپنے کچی کلی دے اندر جھوپڑی بنا دے دروازے تے کر بیٹھی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اماں کوئی کھانے واسطے ہوے کوئی پیمن واسطے ہوے عطا کریا. اس نے عرض کیتا سونی شکل والیا نورانی شکل والیا میرے ملک امن کے اور واسطے کچھ نہیں میں ذکر میں صلاۃ بانیہ کے مسافر دی میں مہمان نوازی کرا ان واسطے کھانے کا انتظام کرنیا پانی کا انتظام کرنیا. سونیا اس سال جو گزرا ہے اس سال میں اندر قید سالی پہ گئے کھاون کو کچھ نہیں لگتا بارشاں نہیں آئی جڑی وجہ تو میرے ملک کھانے کو کچھ نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے گھر دے اندر کچی کلی دے اندر لکڑے دے اندر جو نگاہ نبوت اٹھائی ہے دے دے بکری بیٹھی ہے جڑی لاغر کمزور ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اماں اے بکری جو بیٹھی ہے اماں نے عرض کی تھا سنیا اے بکری دودھ نہیں دے دی اے بیمار ہے لاچار ہے اے بے بکری جنہ دودھ دے بردو بیٹا بیکار دی چکی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اماں اگر تو اجازت دے میں دمئی بکری دا دودھ تو نہ اگر تو اجازت دے میں دمئی بکری دا دودھ کٹ کے نہ اس اماں نے عرض کیتا اے سونی شکل والیا تیرے کو میں انکار نہیں کر سکتی کیونکہ تیرا سونا چہرہ ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا تیرا سچا چہرہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے بکری دے کانڈ دے اوپر اپنا دستان مبارک اپنا ہاتھ شفقت دے لے رہے بکری بیمار ہے وہ بیماری دور دی گئی ہے بکری دے تلے جڑا تھنا دے وچ دودھ بھی آ گئے. میرے آقا علیہ السلام نے برتن منگوائے برتن دے اندر وہ دودھ گئے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بھی عطا کیتے اس اماں کو بھی عطا کیتے بعد اندر میرے آقا علیہ السلام نے جس نے بے نوش فرمایا اس عورت نے
آئے نہ شام کو ختم دن آئے اے کمال مصطفیٰ اے جمال مصطفیٰ اے معجزات مصطفیٰ میرے آقا علیہ السلام جیڑی بکری دی کانڈ اپنے ہاتھ پیر لے میرے 18 سال تک بکری دا دودھ بھی ختم نہ ہوئے پیدا کمریا جیڑے سیدنا صدیق اکبر میرے آقا علیہ السلام دے نال انہیں شان دا کون اندازہ لا میرے آقا علیہ السلام اے چلدے چلدے وہ جیڑی امائی وہ دن آئی معبد معبد جلے گھر لا آئے آدھے بکریاں چھیڑ دے گھر دے اندر آدھے دے دے گھر دے اندر دو دے بکری چر دی ودیے گھر دے اندر ودیے اس نے اپنے گھر علی کو معبد کو پوچھے ابو معبد نے زالدنا معبد گھر دنا ابو معبد نے پوچھا ہے کرمالی ایڈو دے کی تو گرائے اور عرض کی دے ایک سونیا سونیا زلفالا آیا ہے نورانی چہرے والا آیا ہے جڑیا شانہ دا کوئی اندازہ نہیں لا سکتا انہیں بکری دی کانٹ دے ہاتھ پیر دے اپنے گھر کو جنا باغ بڑا گئے اپنے گھر دے اندر روڈ کا لا گئے انہیں آگیا کہ کوئی دا بھولیا دسیا کوئی انہیں شکل صورت رسیا کوئی انہیں تعارف رسیا کہ باقی مہنی جاوری جلے بولے دائی موتی گر دیا جلے گال کرے دائی چہرے دے دورا دیا داوے دی میرا دل کرے دائی میں گھنے دی روا انہیں آقا بڑے بڑے حسین و جمیل میں لوگ رٹے لیکن ایسا حسین و جمیل میں ایسی سونی شکل اللہ میں نے رٹا انہیں آقا اگر وہ جوان ہے دا قریش دا جوان ہے عبداللہ دا بیٹا ہے محمد بن عبداللہ ہے انہیں آقا اگر رب نے ملایا دا میں ضرور دا کول بیسا انہیں نال ملاقات کرے سا وقت گزرتا گیا ام معبد ابو معبد دو جوان مرد کلمہ پڑھ دے مسلمان دے گئے وقت گزرتا گیا آقا علیہ السلام نے قدمہ دے اندر باندے زندگی کو گزارنا شروع ہو گئے عرض کی دے نے سنیا ہوئے جڑے بکری کو بھی رنگ لا دے گھر دے اندر رنگ لا دے آیا ہے اجسا کو بھی رنگ لا کے اندر کلمہ پڑھ دے مسلمان اے میرے آقا علیہ السلام چل دے جس ٹائم کو بعد مقام دے پہنچے اے حاجی حضرات جڑے حج کروا دے وینے یا عمرہ دے واسطے وینے انہاں کول پوچھو کہ اے مدینہ منورہ کو 3 میل دور فاصلے دے اے وادی قبا اے مقام قبا دا میرے آقا علیہ السلام مقام قبا دے پہنچے ادھر کہ جڑے مدینہ دے انہاں کو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام ہجرت کر دے سفر کر دے مدینہ طرف نہ دے پین اور رستے دے اندر نظارہ دے اندر آج آقا علیہ السلام دے استقبال واسطے سویرے کو آج شام تک کر دیا ایک جوان ہے جڑا ٹیلے دے تے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جا اپنے کام واسطے گئے اے دے گئے اتنی سائیڈ تو مکے والی سائیڈ تو ایک قافلہ آنا پے جڑا ایک خوبصورت لباس سفید لباس بعد نورانی چہرے والا بھی اندر موجود ہے انہیں آدھے گھر دے اندر آ گئے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ یا نبی اللہ اے قرآن لوگو اے مدینہ دے اندر ہمارے انصاریوں وہ نبی آنا پہ جریہ انتظارہ پہ کرے دے وہ کافنا بھی لیا دے اپنے غلامہ کو بھی نہ لیا دے جس ٹائم ایک قبیلے نجار کے لڑکیاں دے بچیاں دے سنا کہ آقا علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر آنے پہ وہ اپنی زبان میں جو آگ لگیا ٹپ دے نال اس ٹائم ٹپ بجاونا بچی واسطے جنڈا ضروری چیز ہے پیا لیکن آج دے دور دے اندر ٹپ بجاونا ہر آمے پیا وہ چھوٹیاں بچیاں نو خوشی دے موقع ہوتے آقا علیہ السلام نے آمد دے موقع ہوتے وہ اپنی بیٹھے بچیاں اپنی زبان جو بیٹھیا دیا طلع البدر علینا شکر علینا ماذا للہ دائی جانا اپنی زبان لفظ جمع کرو یہ بیٹی آجر کن سونا رب آقا نہ بنایا سان لیوان ٹوٹ گئے کن سونا رب آقا نہ بنایا سان لیوان ٹوٹ گئے سونے دی بل فجر پیشانی سونے دی بل فجر پیشانی حسن عدیدہ نہیں کوئی سانی
اندر اس وادی غبار میں تشریف لے دے جس ٹائم داخل تے انصار جو لوگ آقا علیہ السلام نے انتظار دے اندر اور جس ٹائم میرے آقا علیہ السلام ترائے نوارا ترائے راتا غار سو دے اندر گزار دے گئے نال صدیق اکبر بھی ہوئے میدان کے بعد اسی ادنا صدیق اکبر دے محمدی رنگ نہ چڑھا محمدی رنگ چڑھ گیا ہن شکل و صورت محمد مصطفیٰ جیسی کردار محمد مصطفیٰ جیسا اے دیکھ لو لوگوں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسا غلام عطا کیا رب لم یزل نے فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ رب لم یزل نے فرمایا نبیوں کو اعلان فرمایا اے نبیوں میں تھوڑے اندر وہ نبی کو بھیجنا لاؤ جڑا تھوڑے آدھے نبوت دی تصدیق کرے سے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی فرمایا آدم تک میں نبوت رسالت عطا کی دی تیری نبوت کی تصدیق او آخری نبی محمد مصطفیٰ آ کرے سے نوح علیہ السلام تک میں نبوت عطا کی دی تیری نبوت کی تصدیق سیدنا محمد مصطفیٰ آ کرے سے ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء کو فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ میں دیکھو نبوت عطا کی دیئے تے میرے عشق کے اندر چھلا گا لائر تے امتحانات دیتے لیکن تے نبوت کی تصدیق محمد بن عبداللہ آکرے سے عیسیٰ روح اللہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو بڑی شان والے لیکن تیری بھی نبوت کی تصدیق محمد بن عبداللہ آکرے سے اے موسیٰ کریم اللہ تیری بھی نبوت کی تصدیق محمد بن عبداللہ آکرے سے سارے نبی تصدیقہ نبوت یا محمد بن عبداللہ کرے لیکن محمد بن عبداللہ کی تصدیق کون کرے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون سارے نبیوں یا تصدیقہ محمد مصطفیٰ کرے لیکن قربان وجہ ابو بکر محمد مصطفیٰ کی تصدیق کی کتنی شان آ رہے ہیں مقام رہے نا صدیق اکبر دا سارے نبیان یا تصدیقہ نبوت یا محمد کی دیا لیکن محمد کی تصدیق ابو بکر صدیق نے کی اتنا مقام رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم مدینہ منورہ اندر پہنچے ان لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کیا پہچان نہیں کر سکتے کہ انہیں جو محمد کے رہے تھے ابو بکر کے غلام کے رہے تھے آقا کے حضرت ابو بکر صدیق سین کھڑے ہیں ہاتھ بات دے ان مدینہ دے لوگ محبت مصطفیٰ نے جور جور ہو چکے ہیں بے تاب ہاں پائے وہ آقا علیہ السلام کو سلام کرے بجائے عمر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو سلام کرے ان نبی سمجھی کھڑے ہیں جس ٹائم ابو بکر صدیق نے اٹھا کہ یہ دا یعنی کہ میں کو زیادہ عزت پہلے نبی دا ہو لیکن دو بھائی بکر سیدنا صدیق اکبر نے اپنے چادر لحاظ تو پھر چھان کاٹ کی پتہ چلا کہ اے غلام ہے اے آقا ہے اے غلام ہے تو چھان کھڑا کرے گئے اے آقا ہے جرا تلے بیٹھے لوگوں کو بڑی خوشی تھی میرے آقا علیہ السلام نے وقت گزرتا گیا جس ٹائم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دے فائز ہے رب العزت نے محبوب نے خلافت عطا فرمائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوجی تیجی نوارے آپ وقت پہ بادشاہ بن چکے ہیں تیجی نوارے جب آپ تجارت واسطے چلا شروع کی گیا عمر پاک نے آکھا اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سو مسلمان دے خلیفہ ہی تو کیا تجارت کرنی کیا کاروبار کرنا نے پہلے آپ نے فرمایا میں بادشاہ بنا لیکن اپنے گھر دا بھی میں نظام نہ چلانا میں کماؤنا چاہیے انہیں آکھا کہ اے امیر المومنین تسا جڑا انہوں بیت المال میں جو اپنی تنخواہ مقرر کر کے جڑی تسا آپ کو تو اتنی دینی ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا جتنی چھوڑے مزدور دی تنخواہ چھوٹے مزدور دی تنخواہ سے ابو بکر صدیق دی تنخواہ
بادشاہ کتنی مضبوطی تنخواہ آج سارے بادشاہ کو دو 3 لاکھ ادنی کتنی تنخواہیں لیکن بلبی انہوں کو نہیں پرواہ پوچھ 15,000 تنخواہ رکھ بل ایک غریب دیتے نابال بھی پڑے نہ بیٹھے اپنے ساتھ میں پتہ چلے گیا والا 20,000 گزارا تھی دے یا نہیں تھی یا 15,000 آتی تنخواہ کر یا والا 2 لاکھ اس مزدور بیچارے نہیں کرنی چاہیے لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے وہ ریاست مدینہ باپ کا امکان دیا آمن علی امت مدینہ واسطے سبق ایک درس لے لیتا فرمایا کہ اگر بادشاہ بھی ہوئے تو مطلب یہ نہیں کہ بادشاہ مہد دکھاوے یہ نہ کہ بادشاہ بھی چاہیے کہ بیت المال میں جو قرض ہندے دے ادھر عوام کو لوٹ دے دے آپ پہر پجاوے مسلمانوں نے اسلام کا بیڑا غر کر دے فرمایا نا یہ بادشاہ دی شان نہیں بادشاہ دی شان بھی یہ ہے کہ جڑی مزدور دی نچلے طبقے دی جتنی اونی مزدوری ہے اتنی بادشاہ دی اور بل مدینہ دی ریاست ہے رب العالمین اس سارے ملک پاکستان کے اندر بھی او سیدنا صدیق اکبر عمر پاک رضی اللہ تعالی جیسا عدل و انصاف انہاں دا اسلام کے مطابق نافذ قانون عطا فرماوے رب العالمین اس سارے حضور علیہ السلام دے عشق حضور علیہ السلام دی محبت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے آمین ثم آمین یہ حضرات سنتا کہ نہیں فرمائی اپنی سنتوں کو قائم کریں اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو جلدی سے کرو سبسکرائب